بے چین ہیں۔ ایک مرتبہ اپنے نانا کی قبر پہ گئے، جانے کے بعد گریہ کیا، نانا کو الوداع کہہ رہے ہیں، اتنا روئے کہ روتے روتے غش آ گیا۔ خواب میں کیا دیکھا؟ نانا رسول اکرم آئے ہیں، کہتے ہیں نانا وہ وقت آ گیا جس کا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا۔ نانا زینب بھی جا رہی ہے، کلثوم بھی جا رہی ہے، نانا ذرا دیکھیں اصغر کو بھی لے کر جا رہا ہوں۔ اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی العلی، اجرکم علی النبی۔ عزادارو نانا کی قبر سے رخصت ہوئے، ایک مرتبہ بھیا حسن کی قبر پہ پہنچے۔ بھیا حسن، اے میرے بھائی، الوداع میرے بھائی، نہ جانے کب ملاقات ہوگی، اب شاید قیامت میں ملنا ہوگا۔ بھیا میں جا رہا ہوں، خدا حافظ۔ کہ بھیا کی قبر سے آواز آئی، حسین معاف کرنا، تجھ سے پہلے دنیا چھوڑ دی ورنہ تیرے ساتھ ضرور جاتا۔ حسین میرا قاسم لے جا، حسین میرا بچہ لے جا، ارے اس کو میری طرف سے ہدیہ سمجھ۔ ایک مرتبہ حسین عباس کی قبر سے رخصت ہوئے۔ تاریخ نے کہا رسول کی قبر پہ چل کر گئے تھے، بھائی کی قبر پہ چل کر گئے تھے، مگر جیسے ہی اب اماں کی قبر پہ چلنے کی باری آئی، اب حسین سے چلا نہیں جاتا۔ جیسے 6 مہینے کا بچہ گھٹنیوں کے بل چلتا ہے، حسین گھٹنیوں کے بل آئے، 6 مہینے کے بچے کی طرح اماں کی قبر کی طرف چلے، ایک بچے کی طرح خود کو قبر میں گرا کے کہتے ہیں تیرا حسین جا رہا ہے، ارے امتحان دے گا، اماں ذرا میرے ساتھ چل۔ آواز آئی بطول کی قبر سے، میرے لال اکیلا نہ سمجھنا، تیری ماں تیرے ساتھ جائے گی، کبھی عباس کے بازو اٹھائے گی، کبھی قاسم کا جنازہ۔ حسین جب تیرے گلے پہ خنجر چلے گا، میں اپنے دونوں ہاتھ تیرے گلے پہ رکھ دوں گی، شبر سے ہاتھ جوڑ کر کہوں گی نہ مار، میں نے اس کو چکیا پیس کر چکیا پیس کر پالا ہے، نہ مار، میں نے اس کو چکیا پیس کر پالا ہے۔ عزادارو جانے کا وقت ہو گیا، حسین نے عباس کو بلایا، سب کے نام لکھوائے جا رہے ہیں، زینب بنت علی، کلثوم بنت علی، اکبر ابن حسین، اصغر ابن حسین، قاسم ابن حسن، عون ابن عبداللہ، محمد ابن عبداللہ، سب کے نام لکھوائے جا رہے ہیں، مگر ایک 9 سال کی بچی ہے۔ سنیں گے؟ بہت آرام سے پڑھوں آپ کے لیے۔ جناب فاطمہ سغرا کا بہت کم ذکر ہوتا ہے نا، ایک مصائب کا جملہ پڑھ دوں سغرا کا، برداشت کریں گے؟ سغرا کون ہے؟ سغرا وہ ہے جو اکبر کو اپنا بھائی مانتی تھی، اکبر وہ ہے جو سغرا کو اپنا بھائی مانتا تھا، جو اپنی بہن مانتا تھا۔ عزادارو سغرا کی ماں کا نام کسی نے ام ولد بتایا، کسی نے ام اسحاق بتایا، مگر تاریخ نے کہا کہ جب شادی ہوئی ام ولد یا ام اسحاق سے تو جناب سغرا جب 1 سال کی تھی، جناب سغرا کی ماں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، وہ اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ سغرا کو پتہ چل گیا بن ماں کے بچے کیسے ہوتے ہیں، مگر زینب سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ زینب نے کہا سغرا پریشان نہ ہو، میرے اون و محمد سے کم تو نہیں ہے تو، میں تجھے پالوں گی۔ زینب نے پالا، کچھ عرصہ گزرا، امام حسین کی شادی جناب رباب سے ہوئی۔ رباب نے کہا یہ بچی کون ہے؟ کہ یہ حسین کی بچی ہے جو بن ماں کی بچی ہے۔ رباب نے کہا زینب میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتی، میں صرف سغرا مانگتی ہوں۔ زینب نے کہا اپنی اولاد ہونے کے بعد میری سغرا کو بھول تو نہیں جائے گی، میری سغرا کو بھولے گی تو نہیں؟ آواز آئی میری چاہے جتنی اولادیں ہو میں نہیں بھولوں گی۔ تاریخ میں رباب کی اصغر بھی اولاد ہے، سکینہ بھی اولاد ہے، لیکن رباب کبھی نہیں بھولی ہے، ہمیشہ پالی۔ اور سکینہ سگی اولاد ہے رباب کی، سکینہ سے کہتی تھی میری جان سکینہ، میری لاڈلی سکینہ، میری پیاری سکینہ، دیکھو کبھی سغرا سے بلند آواز میں بات نہ کرنا۔ عزادارو سغرا کے مصائب بڑے کم سنتے ہو نا، آج مصائب سنو۔ کہتی ہے کہ سنو میری بچی سکینہ سغرا سے اونچی
ऊंची आवाज में बात न करना, कभी आंख मिला के बात न करना। पूछा अम्मा क्यों? क्या इसलिए सुगरा की माँ नहीं है, सुगरा यतीम हो गई है, सुगरा की माँ नहीं है। जिनके माँ बाप नहीं होते हैं मेरे लाल, उनसे नरमी से बात करते हैं, उनसे प्यार से बात करते हैं। अब ये 4 साल की बच्ची है, इसने समझ लिया था कि जिनके माँ बाप नहीं होते उनसे लोग सख्ती से बात नहीं करते। दादो सारे मिलके सकीना 10 मुहर्रम तक यही समझती रही कि मैं जिसके बाप नहीं होता है उससे सब नरमी से बात करते हैं। लो 10 मुहर्रम को बाबा चला गया, सुगरा ने समझा शिविर आएगा, सर पे हाथ फेरेगा, मुझे प्यार करेगा। मगर ये क्या हुआ? शिविर आगे बढ़ा, जुल्फों में हाथ डाला, दूसरे हाथ से सकीना को तमाचा लगाता। तोरे अजू कौन सा पढ़ूं? बर्दाश्त करोगे? पढ़ूं? बर्दाश्त कर लोगे? हालात बताते हैं कयामत आ रही है। सकीना समझती रही कि जिनके माँ बाप सकीना को यही ख्याल था, जिनके माँ बाप नहीं होते हैं लोग उनसे नरमी से बात करते हैं। मगर सकीना ने आशूर के बाद अजीब मंजर देखा था। यतीमों के लिए ताजियाने आ रहे थे, यतीमों के लिए दुर्रे आ रहे थे, यतीमों को तमाचे लगाए जा रहे थे। अज़ादारों, फहरिस्त बन गई, सब तैयार हुए, काफिला चलने लगा। जब काफिला चलने लगा, सुगरा ने बाबा से पूछा, मुझे ना लेकर जाएंगे? क्या बेटी मेरी मजबूरी है, नहीं लेकर जा सकता। एक मर्तबा अकबर को बुलाया, अकबर ये बताओ, बाबा तो अपनी बहनों को लेकर जा रहे हैं, तुम अपनी बहन को लेकर क्यों नहीं जाते? अकबर आए हुसैन के पास, मुझे मालूम है जुमला बर्दाश्त नहीं होगा, आराम से पढ़ता हूँ। अकबर आए, बाबा मेरे प्यारे बाबा, अपनी बहनों को लेकर जाते हो, मेरी बहन को लेकर चलो। आवाज आई, अकबर ये आंखें इमामत की आंखें हैं, जो मैं देख रहा हूँ वो तू नहीं देखता। का बाबा क्या देखा? का मैं देख रहा हूँ तू भी मर जाएगा, मैं भी मर जाऊंगा, मगर सारी बीवियों के हाथों में रसन होगी, एक रसन में सबके गले होंगे। अरे तू गौर से देख, मेरी सुगरा मेरी माँ फातिमा ज़हरा की शबाहत रखती है, मुझे बर्दाश्त न होगा मेरे बाद मेरी माँ की तस्वीर के हाथों में हथकड़ियाँ हो, पाँव में बेड़ियाँ हो, गले में रसन पड़ी हो। अजर को वाला ज़हरा, ज़ैनब का नाम लिया। अब शरीयत कहती है औरत जब भी बाहर जाए तो मर्द से इजाजत ले। ज़ैनब आई जनाब अब्दुल्ला के पास, आने के बाद कहती है, मेरे सरताज, मेरा वाली और वारिस, मेरा हुसैन जा रहा है, मुझे जाने की इजाजत दो। अब्दुल्ला ने कुछ न कहा,